دوستو ضمنی الیکشن کے امپیکٹ آنا شروع ہو گئے ہیں. یعنی ضمنی الیکشن کی عمران خان کی جیت نے جو چوٹ لگانی تھی وہ تو لگا ہی دی ہے، لیکن اب اس چوٹ لگانے کے بعد اس کا امپیکٹ جو ہے وہ کیا پاکستان کی سیاست کے اندر آنے والا ہے آنے والے دنوں کے اندر. تو وہاں پہ جو ہے وہ ہمیں بہت ساری تبدیلیاں نظر آ رہی ہیں. نگران سیٹ اپ کے لیے جو ہے وہ خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں. اسلام آباد میں تو جس تیسری میٹنگ کے اندر بیٹھے ہیں اس کے اندر کوئی اسی طرح کا جو ہے وہ ذکر ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. کبھی کوئی یہ کہتا ہے کہ جی فلاں کا انٹرویو ہو گیا ہے، فلاں کا رہتا ہے. یہ کوئی انٹرویو ابھی نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے بھی آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت جب بالکل حکومت جا رہی تھی، جس کو حکومت نے خود بھی کنفرم کیا کہ ہم لوگ تو بالکل چھوڑنے والے تھے، اس وقت بھی کچھ انٹرویو ہو گئے تھے ہماری اطلاعات کے مطابق، اور بہت سارے لوگ جو ہے وہ پائپ لائن ہو بھی گئے تھے کہ ان لوگوں نے نگران سیٹ اپ کے اندر حصہ بننا ہے اور نگران حکومت کو جو ہے وہ یہ ٹیک کیئر کریں گے. لیکن پھر بعد میں جو ہے وہ چینج ہوئی. پتہ لگا میاں صاحب کا آرڈر آیا، زرداری صاحب نے کہا کہ نہیں اب جو ہے وہ ہمیں حکومت میں رہنا ہے، اگر نہ ہم رہے تو پھر جو ہے اس کی وجہ سے پھر جو ہے وہ ہم ڈی فیم ہوں گے، لوگ سمجھیں گے عمران خان کے ڈر کے پریشر سے جو ہے وہ ہم لوگ پیچھے ہٹ گئے، تو وہ ایک ہمارے لیے لوز ہوگا ہمارا. تو اس طرح سے حکومت رک گئی تھی. اس وقت تک نگران سیٹ اپ کی پوری تقریباً تیاری جو ہے وہ ہو چکی تھی، لیکن آخری لمحے کے اوپر چیزیں بدلی. اچھا، وہ جو سیٹ اپ کی تیاری تھی، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ کوئی بہت پرانی بات نہیں ہے، تو اس تیاری کو جو ہے وہ اب بھی فائدہ اس سے لیا جا رہا ہے اور اب بھی فائدہ اس سے لیا جائے گا. اور یقیناً جب مملکت کے نظام ہوں، امور ہوں، تو وہ کوئی صبح و شام کی کہانی تو ہوتی نہیں ہے کہ آج سوچا اور 3 دن بعد. اس کے لیے بہت ساری چیزیں جو ہے وہ کام کر رہی ہوتی ہیں. ایک سسٹم ہے جو کام کر رہا ہوتا ہے، جو پہلے سے فائن لائن چیزیں کچھ نہ کچھ ہوا کرتی ہیں. تو اس حساب سے جو ہے وہ نگران سیٹ اپ کی تیاریاں جو ہے وہ شروع ہو گئی ہیں. نگران سیٹ اپ کے حوالے سے جو ہے وہ پس پردہ بہت سارے لوگوں سے باتیں ہونا شروع ہو گئی ہیں. اس سیٹ اپ کے اندر جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ساری جماعتوں کا کچھ نہ کچھ پورشن اس حوالے سے ہوگا کہ جو ٹیکنوکریٹ آئیں گے ان میں سے کچھ لوگوں کے رجحانات ہوتے ہیں. مطلب آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ان کے پارٹی کے نمائندگان ہوتے ہیں. یہ کسی بھی ایسا بھی ہم نے دیکھا ہے کہ پارٹی کے نمائندگان بھی رہے ہیں اور وہ پھر جا کے جو ہے وہ نگران سیٹ اپ کے اندر جو ہے وہ چلے گئے ہیں. مطلب شوکت ترین طرح کے لوگ جو اس وقت جو ہے وہ آپ کے سامنے پی ٹی آئی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، نگران سیٹ اپ کے اندر اس طرح کے لوگوں کا آ سکتا ہے. اور اس سے پہلے بھی آپ کو یہ خبر بھی ملی تھی کہ ان کے انٹرویو ہوئے تھے. پھر اب باتیں جو ہے وہ اس حوالے سے ہو رہی ہیں. اسی طرح سے پیپلز پارٹی کا ایک بڑا اہم کردار ہوگا. پیپلز پارٹی نے ہمیشہ ہی جو ہے وہ اس حوالے سے کردار کیا اور انہوں نے بڑے ٹیکنوکریٹ جو ہے وہ پیدا کیے ہیں. اچھا، پیدا ہی نہیں کیے بلکہ کچھ جو آلریڈی بھی تھے ان لوگوں کا بھی جو ہے وہ رجحان جو ہے وہ بھٹو فیملی اور بڑا پرانا سا جو ہے وہ رہا ہے. تو وہاں پہ بھی یہ کافی اس طرح کی اسپیس ہے. تو جب یہ دونوں پارٹیوں کی اس طرح سے کچھ نہ کچھ ہوگی تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پنجاب کی منظم ترین پاکستان کی پارٹی جو ہے وہ پی ایم ایل این کا کیسے جو ہے وہ کردار پیچھے ہو سکتا ہے. تو یقیناً ان کے بھی جو ہے وہ فیورڈ لوگ یا ان کی طرف رجحان رکھنے والے لوگ بھی اس کے اندر جو ہے وہ شامل ہوں گے. اور ایک الٹیمیٹلی اور بھی بہت سارے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ ایک نگران سیٹ اپ جو ہے وہ بن جائے گا اور آگے کی طرف بڑھے گا. دوستو، نگران سیٹ اپ میں کون آ رہا ہے، کیا ہونے والا ہے، یہ ہم آپ کو بتائیں گے. عمران خان کا آرمی چیف کی تعیناتی کے اندر، جو ابھی نئے آرمی چیف کی تعیناتی ہوگی نومبر کے اندر، اس میں کیا کوئی کردار ہو سکتا ہے کسی بھی طریقے سے؟ کیا وہ حاصل کر پائیں گے جس جدوجہد کے اندر وہ لگے ہوئے ہیں؟ اس سے پہلے کیا وہ حکومت کو گرا پائیں گے؟ ایک اشارہ اور بھی مل گیا ہے رانا ثناء اللہ صاحب اور حکومت کی طرف سے بھی. اب تو یعنی رانا ثناء اللہ صاحب سے کم از کم جیسے ہوتا ہے نا کہ لیفٹ اور رائٹ ہوتی ہے، تو ان سے تو کم از کم نہیں کوئی بندہ سوچتا کہ وہ ٹیبل پہ بیٹھ رہے کی بات کریں گے. لیکن گزشتہ دنوں میں وہ بھی ٹیبل پہ بیٹھنے کی بات کر رہے ہیں کہ ایک بات کی جا سکتی ہے. یقیناً سیاسی لوگوں کو بات تو کی جا سکتی ہے، لیکن اگین سیاست میں وہ پلیئر جنہوں نے لڑنا ہوتا ہے، کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کہ بات کرنے والے کوئی اور ہوتے ہیں، لڑنے والے کوئی اور ہوتے ہیں. لیکن اب لڑنے والے بھی جو ہے وہ بات کرنے والے بات کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے. 2 3 اور 4 خبریں آپ کو اس کے وی لاگ کے اندر دیں گے. اگر آپ نئے ہیں ہمارے وی لاگ پہ تو سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، کامنٹ بھی ضرور کیجیے تاکہ ہم آپ کے ساتھ اسی طرح سے کنیکٹڈ رہ سکیں. اس سے پہلے کہ میں دوسری جانب جاؤں سٹوریز میں، ایک بڑی دل خراش جو ہے وہ سٹوری میں کل جو ہے جس کو دیکھ رہا تھا، سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ عدالت کو کوسیں، اپنے نظام کو کوسیں، یا پھر جو ہے وہ ان انسانوں کو جو ایک ہجوم کی طرح کے انسان ہیں جن کے اندر سے شعور جو ہے وہ نکل چکا ہے، اور انسان نما جانور جو لوگ ہیں ان کے بارے میں جو ہے وہ میں سوچوں. دوستو، شاہ زیب قتل کیس ایک ایسا قتل کیس تھا جس نے پورے پاکستان کو دہلا کے رکھ دیا تھا. یا اسٹیٹس کو کہ وہ لوگ جن کے پاس مال، جن کے پاس طاقت، جن کے پاس جو ہے وہ یہ ساری چیزوں کے ساتھ لیس لوگ، جو اور سب سے بڑھ کر یہ کہ سیاست اور حکمرانی کے اندر جن کے لوگوں کا بہت بڑا کردار، یہ وہ سارے لوگ اور ان کے ساتھ جو جڑے ہوئے ان کے بچے
جو کراچی اور پاکستان کے اور بڑے کیپٹلز کے اندر بدماشیاں کرتے ہیں پھرتے ہیں، اور نہ صرف یہیں پہ بلکہ اپنے گوٹھوں میں، اپنے گاؤں میں، سب جگہ کے اوپر جہاں پہ بھی ان کو کوئی عام بندہ ملتا ہے وہ اس کو کچل دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد حال وہی ہوتا ہے جو یہ حال ہوا ہے۔ بات لمبی ہو گئی ہے، سپریم کورٹ سے شاہ زیب قتل کیس کے اندر شاہ رخ جتوئی بری ہو گیا کل، باضابطہ طور پہ اوپر جو ہے وہ بری نہ صرف خود ہوا بلکہ اس قتل کے اندر ملوث جتنے بھی لوگ تھے سارے وہ بری ہو گئے۔ دوستو یہ اتنی شرمناک کہانی ہے اس ملک کی کہ جس کے بارے میں جو ہے وہ ماتم کیا جائے تو شاید تب بھی وہ کم ہوگا۔ دوستو یہ قتل جو ہے وہ اتنا بروٹل قتل جو ہے وہ ہوتا ہے ایک عام شریف سول سوسائٹی کے، ایک عام بچے، عام مڈل کلاس کے بچے کے گھر کا، اور اشرافیہ سے جڑا ہوا یہ بندہ جو ہے وہ اپنی بندوق کی نوک کے اوپر جو ہے وہ ان کو پورے خاندان کو نہ صرف نچاتا ہے بلکہ پورے پاکستان کے سسٹم کو بھی جو ہے وہ ایک للکار دیتا ہے۔ اور یہی اینڈ آف دا ڈے ہوتا ہے کہ جب یہ وقت گزر جاتا ہے، پہلے جو ہے وہ پکڑا جاتا ہے، پھر جو ہے وہ جب اس کے اوپر مقدمہ ہوتا ہے تو اس میں دہشت گردی کی دفعات لگائی جاتی ہیں، اس دفعات کی وجہ سے اوپر جب ان کا صلح بھی ہوتی ہے تو اس کے اوپر بھی جو ہے وہ سوالیہ نشان ہوتے ہیں کیونکہ دہشت گردی کی دفعات لگی ہوئی ہوتی ہے۔ پھر اس کی دہشت گردی کی دفعات کو ختم کیا جاتا ہے۔ ذرا دیکھیے کہ کس لیول کا جو ہے وہ پاکستان، اور پھر یہاں پہ آ کے جو ہے وہ عام بندے، یعنی جو آج یہ سوچتے ہیں کہ یہ ووٹوں کے ڈبے کون بھر جاتا ہے، یہ کس نے جو ہے وہ ایسی طاقتوں کو یا پی ٹی آئی یا اس حوالے سے ٹریڈیشنل جو طاقتیں ہیں ان کے خلاف آواز اٹھانے والے لوگوں کے حق میں کس طرح سے یہ کھڑے ہو گئے ہیں، یا پھر اسٹیبلشمنٹ نے اگر ان کو بنا دیا یا ایک نیا بیانیہ جو ہے وہ آ کے ملک میں ہو گیا، یہ سارے الزام لگاتے ہوئے جو ہے وہ ہماری آج کی حکمران پارٹی جو ہے وہ نظر آتی ہیں، تو وہ یہ نہیں سوچتے کہ ہمارے ملک میں ہو کیا رہا ہے پچھلے 75 سالوں کے اندر، یا کم از کم جو 4 دہائیوں سے یہ 2 جماعتیں جو آپس میں کر رہی ہیں ان کا کیا لیش بیک ہے، عام لوگ جو ہے وہ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، کیا ایک نئی طاقت کیوں نہ بنتی جب یہ سب کچھ ہمارے ملک کے اندر ہو رہا تھا۔ تو یہ جو الزامات لگاتے ہیں تو وہ الزامات ہی نہیں بلکہ وہ ضرورت بھی ہے اس معاشرے کی۔ اچھا اینی وے، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ جو پی ٹی آئی جو ہے وہ بہت اچھی ہے، انہوں نے بھی آگے بہت کوئی بڑی چیز نہیں کر دی یا تبدیل نہیں کر دی ہیں، ان کے اندر بھی جو ہے وہ خمیر جو ہے وہ ان کے بھی ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کا تقریباً مور اور لیس اسی طرح کا ہی ہے۔ بہرحال پھر بھی جو ہے وہ میں یہ کہتا ہوں کہ پھر بھی ایک آواز تو ہے، اور بحیثیت عمران خان جو ہے وہ جب وہ خود اپنی ایک آواز لے کے نکلتا ہے تو وہ ایک ڈفرینٹ کم از کم آؤٹ لک دینے کی کوشش کرتا ہے۔ اچھا بہرحال جی، شاہ رخ جتوئی جو کہ دہشت گردی کی دفعات نکلتی ہیں، صلح نامہ ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ کل عدالت جب یہ کہتی ہے کہ صلح نامہ کیونکہ پہلے ہی ہو چکا ہے، اور پاکستان کے بڑے سے بڑے لطیف کھوسہ صاحب جو ہے وہ ان کے وکیل ہوتے ہیں، مجھے یہ نہیں سمجھ آتا کہ کیسا دل ہے ان لوگوں کا جو اس طرح کی باتوں کے اوپر وکالت نامے اپنے لے کے پہنچ جاتے ہیں اور ان لوگوں کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ دوستو بڑے سوالیہ نشان ہیں، اور آپ کو تو یہ پہلے ہی پتہ ہے، میں آپ کو بہت ساری اطلاعات دوں، یعنی یہ ایک ایسا بچہ ہے، جب یہ قتل ہوا تو ایک عام سے گھر کو یا اس کو ہاسپٹل بنا دیا گیا، یا ایک نیا ہاسپٹل، یعنی اتنے مال و دولت سے جو ہے وہ لیس یہ لوگ کہ ایک ہاسپٹل ہی اپنا بنوا دیا گیا، اور اس ہاسپٹل کے اندر اس بچے کو جو ہے وہ وہاں پہ جیسے عموماً ہمارے یہاں جیل میں لوگ جاتے ہیں جو بڑے لوگ ہوتے ہیں اور پھر جو ہے وہ بیماری کا بہانہ کر کے ہاسپٹل شفٹ ہو جاتے ہیں، اور ہاسپٹل اسی طرح کے پرائیویٹ ہاسپٹل ہوتے ہیں جہاں پہ وہ عیش و عشرت کی زندگی نہ صرف گزارتے ہیں بلکہ گھومتے پھرتے ہیں، بہت کچھ کرتے ہیں۔ تو یہ سارے عام لوگوں کے خیالات ہیں، یا لوگ یہ اس کے بارے میں باتیں کرتے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ بہرحال جی، یہ قتل کیس ہماری حکومت جو ہے جس کو ایک ایک پل کا پتہ ہوتا ہے کہ کل کیا ہونا ہے، آج کیا ہونا ہے، اور ان کو اپنے کیسز اور اپنی باتوں کے حوالے سے ساری چیزیں پتہ ہوتی ہیں، وہ یہ کہتی جی ہمیں سنا ہی نہیں ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، سپریم کورٹ نے ہمیں بلایا ہی نہیں اس حوالے سے۔ سپریم کورٹ سے بھی سوال جو ہے وہ کہا جا سکتا ہے یا عرض کی جا سکتی ہے ادباً کہ، اور انہوں نے اب یہ فیصلہ کیا حکومت نے کہ اٹارنی جنرل جو ہے وہ اس کیس کے حوالے سے ایک درخواست دائر کریں گے، اپیل دائر کریں گے، اس کو دوبارہ سے جو ہے ریوزٹ کرنے کی سپریم کورٹ کو، اس فیصلے کو۔ دوستو نہ جانے اس کا کیا ہوتا ہے، لیکن یقیناً جو ہے وہ ایک سیاہ دن عام لوگوں کے لیے، چاہے ان کی صلح ہوئی، یہاں پہ ان قوانین کے حوالے سے بھی جو ہے وہ کیا جاتا ہے کہ کیا ریاست جو ہے وہ، یعنی جب ہم اپنے لاز دیکھتے ہیں تو اس میں کیا کردار ہے، یقیناً جو ہے وہ علماء کرام نے بھی اس حوالے سے رہنمائی کرنی ہے، اور انہوں نے بتانا ہے کہ کس رستے کی طرف جو ہے وہ جانا چاہیے، یعنی کیونکہ پاکستان کے اندر اس طرح کا کلچر اب آ گیا ہے کہ یہاں پہ پیسہ والا کسی نہ کسی طرح سے دبا ہی دیتا ہے، حکومتیں ساتھ کھڑی ہوئی ہوتی ہیں، بڑے بڑے لوگ آپ دیکھ لیں ذرا کہاں سے اس کا تعلق ہے، کون اس کے لوگ ہیں، کس پولیٹیکل پارٹی سے جو ہے وہ ان پورے خاندان کا تعلق ہے، اور وہ انویسٹرز ہیں کس پولیٹیکل پارٹی کے، تو لاٹ آف منی تھنگس۔
تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کو نظر آتی ہیں دوستوں. بس میں یہی کہوں گا کہ دل کو چھلنی کرنے والے یہ واقعات جو ہے وہ تانے سے. واپس آتے ہیں سیاست کی جانب کچھ اور دوستوں. نگران حکومت کے سیٹ اپ کے لیے، جس طرح میں نے پہلے کافی تفصیلاً بیان کر دیا، تو اب یعنی فائنلائز چیزیں کی طرف جو ہے وہ جانا ہے. اچھا، اب آپ اس کو یہ نہ سمجھے کہ یہ 15 دن کے اندر ہی جو ہے وہ ہونے لگا ہے. یہاں پہ آگے کریٹیکل سچویشن ضرور ہے کہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہے، لیکن ایک عمران خان کو میسج ضرور چلا گیا ہے کہ اب تھوڑا سا تحمل، ٹھیک ہے نا، اب ذرا ہولا ہاتھ رکھیں، تاکہ یہ نہ ہو کہ جو پہلے غلطی آپ نے کی ہے کہ آپ پہلے بھی آپ کے لیے کچھ کیا جا رہا تھا لیکن آپ نے کہا تھا نہیں اب بات ہی نہیں سننی ہے میرے ساتھ، تو یہ ہو گیا وہ ہو گیا. یعنی سیاست میں تحمل جو ہے وہ ذرا اس کا ہاتھ تھامے. اور وہ تحمل ہی ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ عمران خان پچھلے 1 مہینے سے ہر اگلے ہفتے میں جو ہے وہ اپنے لانگ مارچ کے اعلان کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، لیکن لانگ مارچ ہوتا نہیں ہے. کیونکہ ان کی بھی کوشش یہی ہے، جو میں سمجھتا ہوں ایک وائز کوشش ہے. اس طرح کی دھمکیاں دیں، اس طرح کی باتیں کریں اسٹیج پہ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، چلے، لیکن پھر بھی جو ہے وہ پرہیز کریں لوگوں، کیونکہ ہمارا ملک ابھی متحمل نہیں اس چیزوں کا جو ہے وہ ہو سکتا. تو عمران خان کو میسج بہرحال چلا گیا ہے. یعنی یہ جو ایک بیک ڈور کے اوپر جو بتانے کی کوشش کہ اگر ہم نگران سیٹ اپ کے بارے میں دیکھ رہے ہیں، لوگ آ رہے ہیں، باتیں ہو رہی ہیں ان سے، تو کم از کم، اور یہ تقریباً کوئی مہینہ چلتا رہے گا، 15 دن. اب اصل بات کیا ہے؟ اصل بات یہ کلیئر ہے کہ عمران خان کو یہ موقع نہیں ملے گا کہ عمران خان جو ہے وہ آرمی چیف کی تعیناتی کے اندر جو ہے وہ اپنا کوئی ڈائریکٹ کردار ادا کر سکے، یا کسی ٹیبل کے اوپر جو ہے وہ سوالوں مطلب یا اپنی مشاورت دے سکیں، یا کوئی اپنا ان پٹ اس کے اندر جو ہے وہ کوئی بڑی ان پٹ دے سکیں، یا یہ ہو کہ وہ کوئی نام جو ہے وہ فلوٹ کریں. اسی وجہ سے انہوں نے خود بھی یہ کہنا شروع کر دیا کہ اس کو پیٹرن کے اوپر جانا چاہیے، اور یقیناً پیٹرن کے اوپر ہی جانا چاہیے یا دیکھنا چاہیے. آلدو کہ استحقاق تو ہے کہ کسی جونیئر کو بھی، یا اس لسٹ کے اندر جو اگر دیکھ رہے ہیں 5 لسٹ آتی ہے تو اس میں سے کسی کو بھی وزیر اعظم چن سکتے ہیں. لیکن وزیر اعظم کے اوپر جو ایک پنڈورا باکس انہوں نے ضرور کھول دیا ہے، جس میں کامیاب ہو گئے ہیں، اور یہ کامیابی جو ہے وہ ان کی مطلب اس کو تسلی بخش کامیابی جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے. اور عمران خان کا جو اوور آل پریشر ہے اس کے ذریعے اس کو اور جب دل چاہے گا اٹھایا جا سکے گا. مطلب جب بھی پتہ لگا کہ اب یہ بال جو ہے وہ شہباز شریف سے جو ہے وہ نواز شریف صاحب کی طرف جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، تو ایک دفعہ پھر سے جو ہے وہ یہ واویلا مچے گا، اور پھر جو ہے وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ سکون کے اندر آ جائے گی. مطلب ساری چیزیں جو ہیں وہ ہلیں گی، اور عمران خان بھی اس وقت آپ کو اور گرجتے برستے ہوئے دکھائی دیں گے. تو یہ ابھی اپیرنٹلی جو ہے وہ سچویشن اسی طرح کی نظر آتی ہیں کہ عمران خان کا جو ہے وہ کوئی ڈائریکٹ کردار نہیں ہوگا. لیکن عمران خان یہ ضرور دیکھ رہے ہیں کہ جو بھی کوئی ہو، کوئی ایسی چیز نہ ہو، عمران خان جو ریزسٹنس جو ہے وہ بنے رہیں گے نواز شریف کے آگے اس حوالے سے، اور وہ اس کو کبھی قبول نہیں کریں گے. اور یقیناً جو ہے وہ سسٹم بھی شاید اس کے اوپر جو ہے وہ بہت سارا انگلیاں اٹھائے یا اس کے اوپر جو ہے وہ بات کرے. چلیے جی، آئیے اب ذرا آگے بڑھتے ہیں کہ یعنی بات چیت کے جو ہے وہ کچھ ایک بڑے انٹرسٹنگ فیکٹ میرے سامنے آیا ہے وہ مردم شماری کے حوالے سے، کہ مردم شماری جو ہے وہ اس کا فیبری مارچ کے اندر جو ہے وہ اس کا رزلٹ آنا ہے. تو یقیناً جو ہے وہ عمران خان فروری مارچ کے اندر الیکشن کا کہہ رہے ہیں، لیکن الیکشن دکھائی دے رہے ہیں اپریل کے اندر جاتے ہوئے، اپریل کے اندر الیکشن جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. اچھا، جب بھی انٹرم گورنمنٹ جو ہے وہ آنی ہے، اس کے 90 ڈیز میں جو ہے وہ 90 ڈیز کے اندر جو ہے وہ آپ نے الیکشن جو ہے وہ کروانے ہیں. اس میں تھوڑا بہت اوپر بھی ہو سکتا ہے. ایک تو یہ کہ اگر فرض کرتے ہیں کہ نومبر 29 سے پہلے جو ہے وہ یہ گورنمنٹ جاتی ہے اور انٹرم گورنمنٹ آ جاتی ہے، تو سمجھ لیجئے کہ اس وقت تک جب تک نئے الیکشن نہیں ہوتے تب تک انٹرم گورنمنٹ تو نئے آرمی چیف کو تعینات جو ہے وہ نہیں کرے گی. تو یہ ایک سپیس جنریٹ ہو جائے گی کہ بھئی کیوں ہم اتنی باتیں اس حوالے سے کر رہے ہیں. انفارچونیٹلی پاکستان کے اندر جو ہے وہ اس سیٹ کے ارد گرد جو ہے وہ بہت کچھ گھومتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس کو جو ہے وہ اتنا ڈسکس بھی کیا جا رہا تھا. آئی وش کہ ایسا نہ ہو، مطلب اتنا اس کو ڈسکس نہیں ہونا چاہیے. یہ ایک پروسیجرل چیزوں کی طرف سے جو ہے وہ ہو جانی چاہیے، آگے بڑھ جانی چاہیے. سو دوستو، بہرحال اب یہ ایک ہے مفروضہ ہے، اور دوسری جانب یہ بھی کوئی ایسا نظر نہیں آ رہا کہ اگلے مہینے جو ہے وہ حکومت گر جائے گی. مطلب حکومت وقت سے پہلے جانے کے لیے تو تیار ہے. حکومتی ذرائع بھی ہمیں جو ہے وہ یہ بتا رہے ہیں، وہ کہ وہ کہہ یہی رہے ہیں کہ اگست تک ہم رہیں گے اور یہ کریں گے. لیکن ایک میڈیشن جو ہے وہ یہی ہے کہ یہ بھی راضی ہو جائیں اور وہ بھی راضی ہو جائیں. یعنی عمران خان بھی راضی ہو جائیں کہ اگست کی بجائے جو ہے اپریل کے اندر الیکشن ہو جائیں، مئی کے اندر الیکشن ہو جائیں، یا پھر دوسری جانب جو ہے وہ اگر مارچ کے اندر بھی اس کا ایک بن سکتا ہے سما، تو تاکہ ایک تو اس گورنمنٹ کو بھی کچھ 2 مہینے مل جائیں، 1-2 مہینے اور مل جائیں. تو یہ کائنڈ آف سچویشن جو ہے وہ ابھی چل رہی ہے. آنے والے دنوں کے اندر اس کے بارے میں اور کلیئر ہوگا. لیکن یہ ضرور ہے کہ اگر
نگران گورنمنٹ کے اندر جو ہے وہ تیزی آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ موجودہ گورنمنٹ کے جانے کے دن جو ہے وہ قریب آ رہے ہیں. دوستوں ہم آپ کو اس کے حوالے سے آگاہ کرتے رہیں گے. ایم کیو ایم کے بارے میں ضرور بتا دوں, ایم کیو ایم دوبارہ ری یونین کر رہی ہے. اب ری یونین کرتے ہی یعنی ایم کیو ایم دوبارہ, جو ساری ایم کیو ایم بٹی ہوئی ہیں ان کو نظر آ گیا ہے کہ آنے والے الیکشن میں ان کے پاس کچھ نہیں ہے, تو دوبارہ سے وہ یونائٹڈ ہونے جا رہی ہے, اکٹھے ہونے جا رہی ہے. اور جیسے ہی وہ اکٹھی ہوں گی تو وہ ایک سمجھے گا کہ کچھ ہوگا, کچھ نئے ڈیسیجن ہوں گے, اور وہ نئے ڈیسیجن جو صرف ایم کیو ایم کے لیے نہیں ہوں گے بلکہ ایک اس حکومت کے اندر رہنے کے حوالے سے ایک نیا لائحہ عمل بھی تیار کیا جائے گا کہ آئدر انہوں نے اس حکومت کے اندر رہنا ہے یا پھر نہیں رہنا. اور جیسے ہی جو ہے وہ کوئی لائحہ عمل بتائیں گے, ہری جھنڈی دکھائیں گے, اس سے پہلے ہی جو ہے وہ بہت سارے فیصلے اس حکومت کے ہو جائیں گے کہ انہوں نے اب کدھر جانا ہے. دوستوں ہمارے ساتھ رہنے کا بہت بہت شکریہ. میں ہوں جہاں سے بھی ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے, اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے. پاکستان پائندہ باد.